أشهد أن محمد رسول الله. مگر مولا اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے، اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے، اب بس یہ دل اسی کو دے دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میرے کریم آقا سے، میرے رحیم آقا سے، میرے جانے جانا آقا سے میں اتنا پیار کروں، اتنے درود پڑھوں، اتنا پیار کروں، اتنے درود پڑھوں کہ جانا جانے جانا آقا، رحیم کریم آقا، حسنین کریمین کے نانا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ عزیزی، وہ انصاری، وہ خاکساری، وہ ایک درد، وہ سوج، مسجد کی اندھیری رات چھوٹا سا بلب جل رہا ہے اور ایک عجیب کیفیت، آنکھوں سے اشک جاری ہے، نماز پہ نماز پڑھتا جاتا ہے اور روتے جاتا ہے اور کہا کہ میں مولا نیت کرتا ہوں میری بھی جھولی بھر جائے، بغداد میں بہت سی لوگوں کی بھری ہے، میں نیت کرتا ہوں میری بھی 30 دن میں جھولی بھری جائے۔ مگر ایک ہفتے کے بعد وہ مسجد میں تھا، روز مسجد جاتا، روز اللہ اللہ کرتا، روز نماز پڑھتا، ایک ہفتے کے بعد اس کو بہت ایک گنگنی سی نیند کی ایک جھلک، ایک کیفیت جاری ہوئی، اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے سو گیا۔ آنے والے خواب میں اس کو آئے، آنے والے ان کو خواب میں آئے، دعا کرو نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے بھی خواب میں آ جائے، اور میرے لیے آپ دعا کرو میرے بھی وہ خواب میں آ جائے، ایک دن تو ایسا ہو جائے۔ ایک رات تو ایسی ہو جائے کہ میرے اور تمہارے خواب میں آ جائے۔ دیکھا گنگنی سی چائے سر دیوار پہ لگا دیا، ہاتھ میں تصویر لے کے، ایک عجیب روح کا معاملہ کنیکشن ہوا، اس کی روح نے دیکھا، جسم کو دکھایا، خواب کی حقیقت میں ایک حقیقت، سوتے سوتے جیسے کہ مدینہ پاک ہے، مدینہ شریف ہے، گنبد خضرا دکھا کیا، اور پھر ایک آواز آئی، ایک آواز ہمیں بھی آ جائے یار، یہ آواز ہمیں بھی آ جائے یار۔ ایک آواز آئی، کتابوں میں لکھا ہے، بالکل لفظ تو لفظ پڑھ رہا ہوں میں، ایک آواز آئی، اے میرے پیارے، سبحان، اے میرے پیارے گھبراتے کیوں ہو، تمہاری ساری پریشانی میں خود دور کر دوں گا، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گا، میں تمہارا مددگار ہوں، اے پیارے گھبراتے کیوں ہو۔ اس نے خواب ہی خواب میں کہا آپ کون ہیں، تو پھر ریٹرن جواب آتا ہے، واپس جواب آتا ہے، میرے پیارے جس پر تو درود پڑھتا ہے نا وہی تیرا میں نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ بس وہ ایک حضور کا نام سنا تو ایک جھٹکا سا آیا جسم میں نا، وہ آنکھ کھل گئی تو اور تڑپ بڑھ گئی، اور
محبت بڑھ گئی، پھر وہ عاجزی، پھر وہ رونا، پھر وہ گڑ گڑانا صبح تک چلا۔ خوش ہو کر اپنے آپ دل میں خوش ہو کر نماز وغیرہ پڑھی، سیدھا وہ مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب بھی ملے، بعد اب دونوں نے باتیں کی، دونوں عاشق رونے لگے، اور مولوی صاحب نے کہا اللہ نے تجھ پر بڑا کرم کیا یار، تو میرے لیے دعا کر، اللہ نے تجھے ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ نے تجھ پہ بڑا کرم کیا، دعا کر ہمیں بھی دیدار ہو جائے۔ پھر وہ گھر آیا، گھر آ کے نارمل طریقے سے رہا ایسا ویسا، پھر اسی دن واپس قرض دار آیا، وہ اس نے پھر جو ہے خراب ماحول گھر کا کر دیا، پھر وہ جج کے پاس جانا ہوا، پھر رات ہوئی تو پھر درود و سلام کی بات ہوئی، پھر وظیفہ اس نے کیا، پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا اس کو یار، کوئی کیفیت، سر دیوار کے سہارے رہ گیا، آنکھوں سے عکس جاری ہے، درود پڑھتا جاتا ہے، پھر بے غصی کا جرا عالم ہوا، وہی خواب میں وہی سرکار کا جلوہ، پھر حکم ہوا، پھر خواب میں خود سرکار فرماتے ہیں جاؤ ہم نے علی شاہ سے بات کر لی ہے، وزیر اعظم سے ملو اور اپنا تقاضا کرو، اپنی حاجت بتاؤ۔ پھر فرمایا علی بن عیشا میرے عاشقوں میں سے ہے، میرے پیاروں میں سے ہے، آپ جاؤ اس سے ملو۔ پھر وہ گیا، جاتے ہوئے راستے میں خیال آیا پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مجھے لوگ وزیر کے دربار میں جانے دیں گے یا نہیں، خیر جو بھی ہو دروازے تک پہنچا، کہا مجھے وزیر صاحب سے ملنا ہے، میں پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہوں۔ ایک نے تو مزاح کر کے کہا تم وزیر کو ملنے کے لائق ہو، جاؤ بابا کام کرو۔ ایک نیک دل تھا، حضور کا نام سنا تو کہا یار علی بن عیشا وزیر اعظم کی بھی شان علیحدہ ہے، وہ عاشق ہے، اور ایسے قصے ہم سنتے رہتے ہیں، نہیں نہیں یار اسے خالی مت بھیجو، میں خود جاتا ہوں۔ اندر جا کر وزیر سے بات کی، وزیر نے کہا آنے دو اسے، وہ اندر گیا، سلام دعا کیا، وزیر نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، سارا قصہ سنا، وزیر اعظم بھی روئے، خود بھی رویا۔ اس زمانے میں آپ نے اس کو 100 روپیہ نہیں دیا بلکہ 300 روپیے عطا کیے، اور کہا 100 روپیہ تمہاری حاجت ہے، اس کے لیے 100 روپیہ تم پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے اس کے ہیں، اور 100 روپیہ یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھانے کے بدل نذرانہ ہے۔ یہ علی بن عیشا عاشق رسول تھے۔ وہ پھر واپس جھولی ہری بھری کرتے ہوئے آیا، گھر آ کے سارے پیسے اور کہانی کہہ دی، گھر والے سب خوش ہوئے، بیوی بھی تھوڑی نرم ہوئی، بیوی تھوڑی نرم ہوئی، اور پھر جو ہے دوسرے دن انتظار کیا، جج کا بلاوا آیا، وہ 100 روپیے لے کر جج کے پاس پہنچا، جج کو 100 روپیے دیے، تو وہ قرض والا تھا، اس نے کہا کہ کل تو اس کے پاس تھے نہیں، آج کہاں سے لایا، کیا پوچھو اس کو کہیں چوری ووری کی ہے کیا، وہ تانا کسی کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مگر اگر آپ کو پوچھنا ہے تو علی بن عیشا وزیر سے پوچھو۔ پھر ایک دن کا ٹائم دے دیا گیا، خط لکھا گیا، گاؤں سے خط شام تک آ گیا، صبح بلایا گیا، جج نے بڑی ادب و احترام سے اپنی کرسی پہ بٹھایا اور کہا معاف کیجئے، مجھے وزیر اعظم نے سب بات کی، اور یہ 100 روپیہ جو تمہیں دینا ہے وہ آپ نہ دیں، میں تمہیں دیتا ہوں میری طرف سے، اسے عطا کریں۔ تو وہ 100 روپیہ بھی جج نے دے دیا۔ تو دیکھا اس نے کہ بھئی جج بھی خوش ہے، وزیر بھی خوش ہے، اور اس سے تو اللہ رسول خوش ہے، اور سب اس کو فائدہ کر رہے ہیں، سب اس کی طرف ہو رہا ہے، تو پھر میں بھی کیوں نہ معاف کروں۔
تو اس نے بھی جو ہے 100 روپیہ اس کا معاف کر دیا. یوں درود و سلام کی برکتیں اسے نصیب ہوئی اور دنیا کی ساری مشکلات حل ہو گئی. وہ زمانے کی بات، جتنی سستائی اس زمانے میں اتنی تھی کہ ایک پئی میں سب آ جاتا تھا. کیا اب ہمارے زمانے میں کیا ہے، برکت اٹھا لی گئی ہے، بالکل سب شارٹ ہو گیا، شارٹ کٹ. کیا ہر آدمی کو ہر چیز چاہیے شارٹ کٹ میں، مگر ایک چیز نہیں چاہیے، موت. اسے آدمی گھبراتے ہیں، نہیں نہ شارٹ کٹ نہیں. کیا باقی ہر چیز چاہیے شارٹ کٹ میں مل جائے. کیا تو ہمارا بس یہ زمانہ ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ. تو آج مجھے حضرت عبداللہ بن مرکز کی توبہ کا واقعہ یاد آ گیا ہے. وہ بھی دیکھا جائے تو بڑے امیروں میں سے تھے، بڑے امیروں میں سے تھے، مگر رہن سہن دنیا داری کا تھا. رہن سہن دنیا داری کا، بالکل دنیا داری. شراب نوشی کرنا، ہر برے کام کرنا. پھر بھی وہ زمانے میں بھی وہ نماز پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے. اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے تھے نا ایسے، وہ بھی نمازی ہوتے تھے. آج کل ہمارے یہاں جو سارے جہاں